تو سورہ لقمان آج ہم نے پڑھی سنی۔ سورہ لقمان یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیات کے۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورہ لقمان، لقمان حکیم۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور انکار کرتا ہے، تو اس لیے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح کائنات کی تخلیق کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی انکساری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کو ڈانٹا گیا، سرزنش کی گئی، کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے اس مبارک صورت میں ذکر کیا گیا اور استدلال کیا گیا۔ تو سورہ لقمان میں اللہ پاک نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، یہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ اس کی آیت نمبر 12 ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی ذات کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور وہ حمد کے لائق ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ، یہ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کا نسب یہ ہے، لقمان بن ناحور بن تارخ۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند ہے، یعنی کزن تھے ان کے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا حضرت لقمان حکیم نے، اور ان سے علم حاصل کیا حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی اتنے بڑے عالم تھے حضرت لقمان، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب پر فائز، نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے تھے۔ اکثر علماء اس طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حکیم وہ والے حکیم نہیں کہ جو دوائیاں دیتے ہیں، حکیم کا مطلب حکمت کی باتیں کرنے والے، یہ بڑی عقل مندی کی، حکمت کی اور فائدے والی باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہو گیا حکیم، لقمان حکیم۔ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ یہ لقمان حکیم کوئی دوائیاں وغیرہ دیا کرتے تھے جیسے عام حکیم ہوتے ہیں۔ یہاں حکیم سے مراد ہے حکمت، حکمت وہ کہ جو اللہ کے قریب کر دے، حکمت وہ جو بندے کو گناہوں سے دور کر کے نیکی کی راہ پر ڈال دے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو یہ وہ تھے، حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، گناہوں سے دور کرتے تھے، اللہ کے قریب کرتے تھے، اس لیے ان کو حکیم کہا گیا۔ ہمارے کئی علماء ہیں جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا لقب ہے حکیم الامت، حکیم الامت، امت کے حکیم، یعنی امت کو حکمت کی باتیں بتانے والے۔ تو یہ وہ والے حکیم نہیں تھے دوائیاں والے، پکیاں دینے والے، بلکہ یہ حکمت بھری باتیں کیا کرتے تھے، عقل مندی کی باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو حکیم کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے
اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں آواز دی گئی، ندا دی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں میں خلیفہ بنا دوں، تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف قائم کرو. انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اس منصب کو قبول نہیں کروں گا. اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا. اور اگر مجھے اختیار ہے تو میں کبھی بھی اس منصب کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام اعظم کا نام سنا ہے اپنے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. ان کو زہر دے کے شہید کیا، اور جس جیل خانے میں، قید خانے میں آپ تھے، وہاں آپ نے 7,000 قرآن پاک ختم فرمائے. اور کس بات پر آپ کو قید کیا پتہ ہے؟ کہ آپ قاضی بن جائیں، عہدہ قضا قبول کر لیں. آپ نے فرمایا میں نہیں کر سکتا، میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں. اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی اور میں حق کے مطابق فیصلہ نہ کر سکا تو سارا وبال مجھ پر. چیف جسٹس قاضی، آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا، جان دے دی. تو اللہ کے نیک بندے عہدہ قبول کرنے سے ڈرتے تھے بھائی، کہ ہم اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جس کو کوئی بڑا عہدہ دیا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا. تو تقوی، پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال ان لوگوں نے قائم کی، اور یہ عہدہ قبول نہیں کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہم اتنا بڑا عہدہ نہیں سنبھالیں گے، ہم اس کے اہل ہی نہیں. حالانکہ یہ اہل ہوتے تھے، یعنی ان سے بڑھ کر اہل کون جو عدل و انصاف کو زمین سے بھر دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ جنہوں نے غربت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور آپ کے زمانے میں کسی دوسرے ملک سے زکوٰۃ آئی تو آپ کے 7 یا 4 صوبے تھے ملک کے، وہ زکوٰۃ دینے والا ڈھونڈتا رہا فقیروں کو، غریبوں کو، کہ کوئی زکوٰۃ مل جائے، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. لیکن آپ سے پہلے جو حال تھا وہ بہت برا تھا. تو آپ کا جب تقرر ہونا تھا، لوگوں نے، جب خلیفہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنا خلیفہ کس کو بنائیں، تو سب نے کہا عمر بن عبدالعزیز. تو یہ اپنے گھر سے چلے گئے اور دور بیابان میں مسجد میں جا کر بیٹھ گئے کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا. کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ وہاں پر ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے، مسجد میں پہنچ گئے اور سب نے اللہ کا واسطہ دیا، بڑی منتیں کی کہ حضور آپ ہی اس کے اہل ہیں. آپ منع کرتے رہے، بالآخر لوگوں نے بہت اصرار کیا، اس کے بعد آپ نے یہ عہدہ قبول کیا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا. ایسا عدل و انصاف کیا کہ خلافت راشدہ میں آپ کا بھی نام شامل ہے. آپ کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ والے ڈرتے تھے، بھائی مجھ سے یہ اتنا بڑا منصب، میں اس کا اہل نہیں ہوں. اور آج ہمارا حال ہے، یہاں تو کرسی کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آزمائش سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے. 2 فضائل ان کے احادیث میں بیان ہوئے، وہ بھی سماعت فرمائیں. حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں. سوڈانی آپ کبھی مکہ مدینے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی حاضری ہو، وہاں سوڈانی دکھتے ہیں، یہ لئیم شہیم، اور بندہ ان کے پاس سے اگر گزرے تو ایک وہ یوں کرے نا تو بندہ لڑکتا ہوا جائے، مطلب پہلوان قسم کے لوگ، اور بلالی رنگ کے، یعنی دل بھر کے کالے، بلالی رنگ کے، ہونٹ ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں سوڈانی، اور طاقتور پہلوان. وہ چلتے بھی یوں کر کے طواف کرتے ہیں، وہ یوں کر کے، کوئی آئے تو اس کو یوں کریں اور بندہ لڑکتے ہوئے جائے. بہرحال سوڈانی لوگ. تو فرمایا سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں. ایک حضرت لقمان حبشی، کیونکہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ. نمبر 1 یہ حضرت نجاشی، جو نجاشی بادشاہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو سہارا دیا تھا، پناہ گاہ دی تھی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو حضور پر ایمان لے کر آئے. تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. اور تیسرے حضرت محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا بدر میں جن کی شہادت ہوئی، حضرت محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں، ان میں سے ایک حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پھر دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حکیم، نمبر 2 حضرت نجاشی، اور نمبر 3 مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حبشہ کے ہیں، حضرت لقمان، حضرت نجاشی اور حضرت بلال۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کہتے ہیں عقل اور فہم، سمجھداری، وہ علم کے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ لقمان حکیم کہلائے۔ اور ان کے بڑے حکمت بھرے ارشادات ملتے ہیں۔ ایک میں ارشاد آپ کو سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے زندہ کر دیتا ہے۔ مردہ زمین پر بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح حکمت بھرے کلام سننے سے بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے، یعنی جو حکمت بھرے کلام سنیں۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کئی کافی ارشادات ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا انعام، اور ایک روایت میں ان کا نام تھا اشکم۔ تو انعام یا اشکم یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ تو آپ نے ان کو وصیت فرمائی، ان کو حکمت و بھری باتوں کی وصیت فرمائی اور فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ایمان ہے یہ کہ اللہ کو ہم وحدہ لا شریک مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، جیسے یہود و نصارہ نے کر دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو فرمایا شرک نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور عبادت ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، لا تشرک باللہ۔ کیونکہ اگر تم نے شرک کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ بندے پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے بندہ جہنم میں رہے گا۔ کبھی شرک نہ کرنا، یہ پہلی وصیت۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ پھر اس سے پہلے ان الشرک لظلم عظیم، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے بارے میں، اس کے والدین کے بارے میں ہم نے انسان کو نصیحت کی، وصیت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، بطور خاص والدہ کا، ماں کا ذکر ہے۔ حملتہ امہ کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا حمل میں، وہنا علی وہن بوجھ پر بوجھ، دشواری پر دشواری کے ساتھ، وفصالہ فی عامین اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں۔ یعنی یہاں بطور خاص ماں اور ماں کی ان مشقتوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں کہ جب وہ حمل سے ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی مشقت ہوتی ہے، کمزوری پر کمزوری اس عورت پر طاری ہوتی ہے جو حمل سے ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت فرمائی۔ بطور خاص حملت امہ، اپنی ماں کے ساتھ کہ اس نے تجھے حمل میں اٹھایا، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے۔ ایک تو کمزوری حمل کی کمزوری کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو سخت آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ اس کا نظام پورا درم برم ہو جاتا ہے، پھر اس کو اٹھائے پھرنا، عورت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے بچے کا ویٹ بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے، عورت کی کمزوری بڑھتی ہے۔ اب عورت کو کچھ نہیں لگتا، جو وہ کھاتی ہے بچے کو لگتا ہے۔ عورت کی یہ کمزوری، یہ ایک کمزوری۔ دوسرا پیدائش کے وقت کی کمزوری کہ ہر جھٹکے کے وقت عورت موت کا منہ دیکھتی ہے۔ پیدائش کے وقت عورت موت کا منہ دیکھتی ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری کمزوری۔ پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک دودھ پلانے کی جو مشقت عورت پر گزرتی ہے، تیسری کمزوری۔ کمزوری پر کمزوری۔ فرمایا کہ اس ماں کے ساتھ احسان کرو کہ جس نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی۔ انشکر لی ولی والدیک، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے متعلق کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، یعنی اپنے رب کا شکر ادا کر کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے والدین کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کر کے جنہوں نے تیری پرورش کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بطور خاص ماں کا ذکر ہوا کہ ماں جو مشقتیں اٹھاتی ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں سے محبت والد سے زیادہ کی جائے،
یعنی ویسے تو دونوں سے محبت کی جائے گی، لیکن اگر تقابل کریں تو ماں کا حق مقدم ہے باپ پر، کہ ماں جتنی تکلیفیں جھیلتی ہے پرورش کے وقت، پیدائش کے وقت، حمل کے وقت، وہ باپ نہیں جھیلتا، اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے، باپ کے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ماں نے مشقت اٹھائی ہے زیادہ، باپ کا بھی اپنا مقام ہے۔ باپ کے متعلق بھی حدیث اگر ہم سنائیں، فرمایا حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ خوش دونوں کو رکھنا ہے، لیکن دونوں میں سے تعظیم و محبت کا حق جو مقدم جس کا ہے وہ ہے ماں، والدہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ علماء نے تقسیم اس لیے کی کیونکہ مشقتیں اٹھانے میں، پیدائش کے وقت، حمل کے وقت، پرورش کے وقت، یہ والدہ اٹھاتی ہے، ماں اٹھاتی ہے۔ تو اس لیے ماں اور باپ دونوں کو ہی جو ہے ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن ماں کا حق مقدم اس لیے ہے کہ اس نے مشقت زیادہ اٹھائی، اس کی پرورش میں، اس کی کمزوری کے ساتھ اس نے آپ کی پرورش کی۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی اللہ پاک نے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا اور میں سفر پر تھا کہ راہ میں شدید گرمی تھی، اور گرمی کی وجہ سے وہ پتھر اتنے گرم تھے، اتنی شدت کے ساتھ گرم تھے کہ اگر ان پر کچا گوشت کا لوتھڑا گوشت ڈالا جاتا تو وہ پک جاتا، وہ بھن جاتا گوشت۔ میں نے اپنی والدہ کو ان پتھروں پر سے اپنے کندھے پر بٹھایا اور خود پیدل چلتا ہوا گیا۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری پیدائش کے وقت جس قدر تکلیف اور مصیبت کے جھٹکے اس نے لیے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کا حق تو نے ادا کیا۔ اور والد کے متعلق ایک شخص نے شکایت کی، ایک باپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، وہ مجھے مال نہیں دیتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھے خرچہ نہیں دیتا، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ اس نے شکایت کی اور بڑے درد والے انداز میں، بہت ہی درد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اس نے شکایت کی، یہاں تک لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ صحابہ کرام نے اس کے بیٹے کو بلایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ان کو خرچہ دیتا ہوں تو یہ فضول اڑا دیتے ہیں، یہ خرچ کر دیتے ہیں، میرا مال ختم ہو جائے گا۔ اس نے اپنا عذر بیان کرنا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، اے نوجوان سن لے، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا مال جو تو کماتا ہے، جس کا تو تقاضا کر رہا ہے، جس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دیتا ہوں، خرچ کر دیتے ہیں، میرا مال ختم ہو جائے گا، انت و مالک، تو اور تیرا مال، یہ دو تیرے باپ کے ہیں، لابیک، تیری کیا حیثیت تھی؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ اتنا بڑا کڑیل نوجوان جس نے بنایا ہے وہ تیرا والد ہے۔ تو دونوں کے حقوق ہیں، اللہ ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوش نصیب ہیں وہ اولاد کے جو جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ورنہ بد نصیب ہیں وہ جو دنیا میں تو قدر نہیں کرتے، ان کے جانے کے بعد رو رہے ہوتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اپنے ماں باپ کی دنیا میں، ان کی زندگی میں قدر کرتے ہیں۔ حق یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جو کھائیں سب سے پہلے والدین کے آگے کریں، جو پہنیں سب سے پہلے امی آپ، ابو آپ، جو پئیں سب سے پہلے، افطاری میں بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں سب ایک ساتھ افطاری کرتے ہیں، جب تک آپ گھونٹ نہ پئیں جب تک کہ والد صاحب نہ پئیں، شربت ہو تو والد صاحب کو دیں، والدہ کو دیں، وہ شروع کریں۔ اسی طرح گھر کے بوڑھے افراد ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، بزرگوں کا اپنا ایک الگ ادب ہے، یعنی والدین کا تو ادب ہے، اسلام نے بوڑھوں کا ادب بیان کیا، نانی نانا دادی دادا جو غیر ہیں لیکن بڑی عمر کے ہیں، ان کا بھی ادب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اس نوجوان کو جس نے آ کر شکایت کی یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، آپ ذرا سنیے دل کے کانوں سے، اس نے اپنی تنگ دستی کی آ کے شکایت کی کہ میرا پورا نہیں ہوتا، تو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لگتا یوں ہے کہ تو کسی بوڑھے کے آگے چلا ہے، تو کسی بڑی عمر والے کے آگے چلا ہے، اس وجہ سے تیری تنگ دستی کا سبب ہے۔ بوڑھے کا ادب کتنا ہے، اور پھر ہمارے گھر میں جو نانی نانا دادی دادا ہوتے ہیں ان کا تو دل خوش کریں، بالخصوص نوجوان جو میرے سن رہے ہیں، جو ویڈیو میں سنیں گے، اپنے جو دادی دادا نانی نانا ہیں یا جو چاچا ہیں بڑی عمر کے ہیں، ان کا بھی ادب کرنا بھائی، والدین کا تو ہے ادب، والدین کا تو کرنا ہی کرنا، یہ لازم ہے۔
لیکن جو بوڑھے افراد دیگر رشتہ دار ہیں، جو آپ کے فیملی ممبر ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، ان کا بھی ادب کرنا ہے۔ غیروں کا جب باہر کوئی بوڑھا مل جائے تو اس کا بھی ادب ہے، اس کا بھی ادب ہے۔ نانی نانا کو آگے بڑھ کے پیش کریں، دادی دادا کو نہیں میں تو اس وقت نہیں پیوں گا شربت جب تک کہ دادا نہیں پئیں گے، کس وقت دل خوش ہوگا؟ یہ تربیت ہے۔ یہ باپ اگر کرے گا نا اپنے والدین کے ساتھ تو اس کے بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ کریں گے۔ یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے، مینرس ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی بڑا آ رہا ہے ٹانگ پھیلا کے لیٹے میں، نہ باپ کی تمیز ہے، نہ ماں کی تمیز ہے، نہ دادا کی تمیز ہے، نہ دادی کی تمیز ہے، ٹانگ پھیلا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے میں۔ کوئی مینرس ہے، کوئی ایٹیکیٹس ہے کہ نہیں؟ حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو جائے تعظیم میں، تو تم کھڑے نہیں ہو سکتے کم از کم پاؤں سمیٹ لو۔ اور آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل میں لگے ہوئے، کون آیا کون گیا ہوش ہی نہیں ہے۔ اماں آوازیں دے رہی ہیں بیٹا یہ لے، ہاں ابھی کرتا ہوں، بیٹا یہ لے کر آ جاؤ یہ کام ہے، موبائل میں لگے ہوئے جناب۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نے نہیں سکھایا یہ ہمیں۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ پہلے ماں باپ کی بات سنو، جو بوڑھے افراد آپ کے گھر میں رشتہ دار ہیں، دادا دادی نانا نانی، ان کا سنو کہنا اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال پھر ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب یہ اسلام کی تعلیم ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے، وہ کیا؟ والدین کے حقوق بیان کر دیے کہ ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہے، ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں والدین تجھ پر کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اس بات پر کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں، یعنی اگر والدین کہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دو، اللہ کو ایک نہ مانو، یا کوئی اسلام کے خلاف بات کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں، تو اب والدین کی بات نہیں ماننی، کیونکہ والدین کی اطاعت جائز کاموں میں ہے، جو وہ شریعت کے مطابق حکم دیں ان کی بات وہ مانی جائے گی، ہر بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ آپ مخلوق کی بات مان کے، والدین کی بات مان کے اللہ کی نافرمانی کریں۔ اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ والدین کی بات کہاں تک مانی جائے گی؟ جب تک کہ شریعت کے مطابق ہو، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، کوئی ظلم کی بات نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی، ابھی کیوں دے دی بھائی؟ اماں ابا سیٹ نہیں تھے، وہ طلاق دے دی، تو اگر یہ جائز نہ تھا تو آپ کے لیے ناجائز ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک موٹی سی مثال دی ہے، بھائی امی کہہ رہی ہیں داڑھی نہیں رکھو، ابھی جب بڑے ہو جاؤ پھر رکھنا، یہ ان کی یہ بات تھوڑی مانی جائے گی، یہ حرام ہے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امی بول رہی ہیں بھائی گھر پہ نماز پڑھ لو، مسجد میں نہیں جانا، جبکہ اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو اب یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو وہ بات والدین کی مانی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کتنی پیاری تربیت اور کتنا پیارا سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، خواہ وہ تمہارا اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اگر کوئی عمل تمہارا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، فتکن فی صخرۃ، اور وہ عمل کسی چٹان کے کسی پہاڑ کے نیچے ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ جب تمہارے حساب کا جزا اور سزا کا دن ہوگا تو تمہارے رائے کے برابر عمل بھی تمہیں دکھائے جائیں گے، جس کو تم نے کوئی وقت ہی نہیں دی، تم نے کوئی حیثیت ہی نہیں دی، وہ بھی تمہارے کو دکھایا جائے گا۔ یأتی بہ اللہ، اللہ لائے گا، دکھائے گا وہ رائے کے برابر بھی عمل، یعنی بالکل معمولی سا عمل جو کر کے ہم نے چھوڑ دیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا ہمیں دوبارہ، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو تمہارے سامنے کر دے گا جو تم نے کیا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریک چیز لانے والا ہے، خبیر خبردار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر اور برائی سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک اور ان مصیبتوں پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ کیسی تربیت ہے؟ ایک آج ہم بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کو سیکھو، وامر بالمعروف اور نیکی کی دعوت دو، اچھائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، ونہا عن المنکر اور برائی سے خود بھی رکو، دوسروں کو بھی منع کرو، اور مصیبتوں پر صبر کرو، مصیبتوں پر صبر کرو۔ کیسی پیاری تعلیم ہے کہ مصیبت اگر کوئی پہنچے تو اس پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین پڑھو، اللہ پاک کا شکر ادا کرو،
مصیبتوں پر صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کے لیے اپنے چہروں کو نہ موڑو، یعنی کشادہ دلی کے ساتھ ملو، اپنے دل میں نفرت نہ رکھو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چلو، اکڑ کے نہ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ ہر برے متکبر کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ وصیتیں اور کچھ باتیں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی کہ کاش ہم بھی اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ تربیت کے موضوع پر، تربیت کے عنوان پر بڑا پیارا بیان ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت یہ اسلام کو مطلوب ہے، دین کو مطلوب ہے۔ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے یہ سب اپنے بچوں کے لیے تربیت کرتے، ایک وقت نکالتے اور باقاعدہ بچوں کی تربیت کرتے کہ بیٹا نماز پڑھیں، نماز اس طرح پڑھیں، نیکی کا کام کریں، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو صبر کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ اپنی ذات سے تکلیف ہو، نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ جناب آپ اپنے چہروں کو کسی سے موڑیں، کشادہ دلی سے مسکرا کر ملیں، کوئی آپ کو تکلیف دے تو صبر کریں، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ آج تو بچے کی تربیت کرتے ہیں، اچھا اس نے مارا، اس کے کل 2 لگائی اس کے، مارا کیسے، تو نے پیٹا کیوں نہیں اس کو، لگاتا اس کے منہ میں، دیکھ لیتا میں بیٹھا ہوں دیکھتے کیا ہوتا ہے، کل کوٹی اس کو جا کر۔ ہمارے یہاں تربیت یہ ہوتی ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بچے کو نڈر بنا رہے ہیں، بہادر بنا رہے ہیں۔ بھائی آپ بہادر نہیں بنا رہے، بچے کو بدماش بنا رہے ہو، یہ کل جو ہے نا بہت بڑا ڈکیت بنے گا۔ یہ جو آپ سمجھا رہے ہو نا یہ تربیت نہیں ہے، آپ عفو درگزر سکھائیں، بھائی بچے کو شریف بنائیں، آپ بدماش کیوں بنا رہے ہو، ابے ہم بیٹھے میں جا۔ اسی طرح والدین اپنی بیٹی کو بولتے ہیں کہ بھائی دیکھ گھر جا رہی ہے، جب شادی کر لیتے ہیں تو والدین اس کو پیچھے سے پش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، ہم بیٹھے ہیں پیچھے، کچھ بھی ہو تو بتانا ہمیں۔ ایسی عورت کا گھر کبھی بن ہی نہیں سکتا کہ جس کے گھر والے اس کی عملی زندگی میں اس کی زندگی میں جو ہے نا دخل اندازی کریں۔ ایسے مطلب بے وقوف قسم کے والدین ہوتے ہیں، بولا بس ہم بیٹھے میں، اور بھائی بھی چھوڑے ہو کر آ جاتے لڑنے کے لیے، پھر وہاں سے 1 2 3 ہوتا ہے اور لڑکی اپنے گھر پر۔ اور اب یہ کچھ دنوں تک تو صحیح رہتا ہے ماں باپ کو، پھر اس کے بعد بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، جو درخت جھکا رہتا ہے نا اسی پہ پھل لگتے ہیں، اور جو اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے نا اس پہ پھل نہیں ہوتا، اس کا سایہ بھی نہیں ہوتا صحیح، لیکن جو جھکا رہتا ہے وہ گھنا بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے اور پھلدار بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے اسلام نے یہی تو تعلیم ہے، یہی تو حکم ہے کہ کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، کوئی تم سے رشتہ کاٹے تم اس سے جوڑو، کوئی تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب ہو۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک تمہارے اس عمل سے تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ تو عفو درگزر کی ضرورت ہے، خندہ پیشانی، قوت برداشت، لیکن بہت مشکل ہے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، بہت مشکل ہے یہ تو۔ بس ہم واقعات اب کتابوں کی حد تک رہ گئے ہیں، اور کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں تو بندے کا ویسی پارا 7ویں آسمان پر ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ اس کے پاؤں پہ کوئی پاؤں رکھ دے، لو بھائی پھڈا شروع، تھوڑا سا گاڑی نہ ہٹے سامنے سے وہ اتر کے آ جائیں گے لڑنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پھر قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کرواتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، قرآن نے پہلے بتا دیا، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض، کینہ داخل کر دے، اور بس جب یہ 2 چیزیں آ گئیں تو پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا۔ آپ کبھی دیکھو، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی بائک کسی سے ٹکرا جائے، کسی سے لگ جائے، آپ ایک دفعہ مسکرا دو، یار سوری، سامنے والا کا ریئیکشن دیکھنا آپ، بھلے سے آپ کی غلطی نہ ہو، اس کی غلطی ہو، آپ بولے یار سوری، سامنے والا تھوڑا سا جھینپے گا، بولے گا یار چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے دکھائی آنکھیں تو پھر وہ ترم خاں ہے، وہ آپ سے بھی بڑا ہے، پھر لڑائی شروع۔ آپ مسکرا کے کسی کو ریئیکشن دو گے نا تو ریئیکشن اچھا آئے گا، آپ مسکرائیں، معذرت سوری، معذرت یار میرے سے غلطی ہو گئی، آپ دیکھو سامنے والا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی نا تو پھر وہ ہاتھ دکھائے گا تو آپ پھر پتھر دکھاؤ گے یا لات دکھاؤ گے تو پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔